السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں مولانا محمد شاہنواز حسین رحمانی اور آپ دیکھ رہے ہیں اقرا چینل۔ دوستو، میں پچھلے 5 سال سے انٹر اور میٹرک کے طلبہ و طالبات کے لیے ایک اردو کوچنگ چلا رہا ہوں۔ الحمدللہ ہمارے اس کوچنگ کا جو نتیجہ ہے بہت ہی اچھا ہے۔ جو بچے ہمارے اس کوچنگ سے پڑھ کر انٹر اور میٹرک کے ایگزام دینے جاتے ہیں، الحمدللہ ان بچوں کے جو نمبرات ہیں وہ 80+ ہیں۔ تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ ہم اپنی اس محنت کو تھوڑا آگے بڑھائیں، اور وہ بچے جو کوچنگ نہیں جا سکتے ہیں، کوچنگ جا کر اردو کی تیاری نہیں کر سکتے ہیں، جو کسی وجہ سے کسی کارن کوچنگ جا کر اردو کی تیاری نہیں کر سکتے ہیں بلکہ وہ یوٹیوب سے ہی تیاری کرتے ہیں، تو میں ان بچوں کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، کیونکہ میرے یہاں جو آف لائن بچے پڑھتے ہیں ان سے مجھے سننے کو یہ ملتا ہے، اور بہت ہی افسوس ہوتا ہے یہ سن کر کہ جب وہ بچے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بعض ساتھی نے سنسکرت رکھ لیا کیونکہ وہ بچپن سے اردو پڑھنا سیکھا نہیں، جس کی وجہ سے وہ بڑے ہو جانے کی وجہ سے 20 سال 22 سال عمر ہو جانے کی وجہ سے وہ اب ان کو اردو پڑھنے میں شرم آ رہی ہے، تو اب وہ جو ہے سنسکرت رکھ لیا ہے۔ تو بعض نے کہا کہ ہمارے ہاں اردو پڑھانے والا کوئی نہیں ہے، تو میں نے یہ سوچا کہ جو میں آف لائن جو بچوں کو تیاری کراتا ہوں اور بچے کامیاب بھی ہوتے ہیں، تو میں اپنی اس کوشش کو آگے بڑھاؤں، اور وہ بچے آن لائن تیاری کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک سنہرا موقع ہے کہ وہ آج ہی سے ہمارے اس چینل سے جڑ جائیں اور ہمارے اس ویڈیو کو دیکھیں، اور جو طریقہ ہمارے پڑھانے کا ہے، جس طرح ہم بتاتے ہیں اس پر وہ عمل کریں۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے اور یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ بچے بھی انشاءاللہ ہمارے ان بچوں کی طرح نمبرات لائیں گے جو آف لائن پڑھتے ہیں۔ تو میں اپنے ان ساتھیوں سے کہوں گا جو ہمارے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور وہ اردو کی تیاری کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ اس سبق کے لیے ایک قلم اور کاپی خرید لیں، اور جو ہمارا یہ پڑھانے کا طریقہ ہے، جو سوالات اور جوابات ہیں، آپ ہو بہو اسی طرح اپنی کاپی میں اتاریں، روز سبق بائے سبق یاد کریں، اور جو لکھنے کا طریقہ ہے، پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ لکھنے کے طریقے پر غور کریں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایگزام میں اگر یہ سوال آ گیا تو آپ اس کو لکھیں گے کیسے، تو لکھنا بھی آپ کو آنا چاہیے۔ تو یہ جو لکھا ہوا ہے جس طریقے سے آپ اس کو اتاریں اور غور بھی کریں کہ کون سا لفظ کس طرح لکھا ہوا ہے، تو آپ صحیح جواب لکھ سکتے ہیں، اسی صورت میں پھر آپ کا نمبر بھی آئے گا۔ تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ آج جو ہم نے سبق شروع کیا ہے وہ چیپٹر نمبر صفحہ نمبر 3 سے۔ آج جو ہم سبق پڑھائیں گے آپ کو وہ مرزا فرحت اللہ بیگ کی زندگی کے بارے میں، کیونکہ آگے جو سبق آنے والا ہے نذیر احمد کی کہانی، تو اس کے جو رائٹر اور مصنف ہیں جنہوں نے نذیر احمد کی کہانی ایک خاکہ لکھا ہے، اس کے جو رائٹر ہیں وہ مرزا فرحت اللہ بیگ ہے۔ تو سبق پڑھنے سے پہلے آپ جو رائٹر ہے، جو مصنف ہے، ان کی زندگی کے بارے میں کچھ جان لیں، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ سوال دے دیں، کیونکہ اکثر یہ سوال آتا بھی ہے۔ آپ پہلے ان کی زندگی کے بارے میں پڑھیے۔ تو چلیے آج سبق شروع کرتے ہیں چیپٹر نمبر 3 کا۔ سب سے پہلا سوال ہے، سوال نمبر 1، مرزا فرحت اللہ بیگ کے جد امجد مرزا افضل بیگ کہاں سے اور کس کے زمانے میں ہندوستان آئے تھے؟ یہ سوال نمبر 1 ہے، آپ اپنی کاپی میں اس کو اتاریے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مرزا فرحت اللہ بیگ کے جد امجد بدخشاں سے شاہ عالم ثانی کے زمانے میں ہندوستان آئے تھے۔ بدخشاں ایک جگہ کا نام ہے، جد امجد یعنی ان کا پردادا، ان کے پروج جو ہے یہ بدخشاں سے آئے تھے، اور اس وقت جو ہندوستان میں راج تھا وہ شاہ عالم ثانی کا یعنی مغل کا دور تھا، اس وقت یہ ہندوستان آئے تھے۔ سوال نمبر 1 کا آپ جواب نمبر 1 بھی اتار لیجئے کہ مرزا فرحت اللہ بیگ کے جد امجد بدخشاں سے شاہ عالم ثانی کے زمانے میں ہندوستان آئے تھے۔ سوال نمبر 2 ہے، مرزا فرحت اللہ بیگ کے دادا مرزا عبداللہ بیگ دہلی سے ہجرت کر کے حیدرآباد کیوں چلے گئے تھے؟ تو پہلے تو آپ ان کے دادا کا نام یاد کر لیجئے کہ مرزا عبداللہ بیگ، مرزا فرحت اللہ بیگ کے دادا کا نام مرزا عبداللہ بیگ تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ 1857 عیسوی میں ہونے والی آزادی کی سب سے بڑی لڑائی سے ان کا خاندان بھی متاثر ہوا، اور معاشی حالات ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے دکن چلے گئے تھے۔ یعنی کہ جب 1857 کی سب سے بڑی لڑائی جب ہندوستانی اور انگریزوں کے بیچ میں ہوئی، تو اس لڑائی کے اندر ان کا خاندان بھی متاثر ہوا کہ ان کے جو خاندان کے لوگ تھے وہ فوج میں تھے، جس کی وجہ سے
1857 کی لڑائی میں ان کے خاندان متاثر ہوئے. معاشی حالت یعنی مالی حالت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے یہ دہلی چھوڑ کر حیدرآباد یعنی دکن چلے گئے تھے. سوال نمبر 3 ہے کہ مرزا فرحت اللہ بیگ کی صحیح تاریخ پیدائش کیا ہے، یعنی جو ان کی رائٹ تاریخ پیدائش ہے وہ کیا ہے. تو مرزا فرحت اللہ بیگ خود اپنی زبان سے یہ کہتے ہیں کہ میری تاریخ پیدائش جو صحیح ہے وہ یہ ہے اگست 1885 عیسوی. اگست 1885 عیسوی میں یہ پیدا ہوئے، کیونکہ کتابوں میں لوگوں نے جو تاریخ ان کی لکھی ہے وہ 1883 لکھی ہے، لیکن وہ صحیح تاریخ پیدائش نہیں ہے، بلکہ صحیح تاریخ پیدائش جو مرزا فرحت اللہ بیگ خود بتاتے ہیں وہ 1885 عیسوی ہے. اسے بھی آپ لکھ لیجیے. سوال نمبر 4 ہے مرزا فرحت اللہ بیگ کے والد محترم کا نام کیا تھا، یعنی ان کے پتا جی جو تھے ان کا نام کیا تھا. تو جواب ہے ان کے والد کا نام مرزا حشمت اللہ بیگ تھا. دیکھ سکتے ہیں آپ، ان کے والد کا نام مرزا حشمت اللہ بیگ. اس سوال کو بھی آپ لکھیے اور جواب بھی لکھیے. سوال نمبر 5 ہے. سوال نمبر 5 ہے مرزا فرحت اللہ بیگ کی والدہ کا نام کیا تھا، یعنی ان کی ماں کا نام کیا تھا، ان کی ماتا جی کا نام کیا تھا. تو جواب ہے کہ ان کی والدہ کا نام مشرف جہاں بیگم تھا. مرزا فرحت اللہ کے جو ماں تھی ان کا نام مشرف جہاں بیگم تھا. یہ ہو گیا. اس کے بعد دیکھیے اگلا سوال، سوال نمبر 6. سوال نمبر 6 ہے کہ مرزا فرحت اللہ بیگ کی والدہ کا انتقال کب ہوا، یعنی ان کی ماں جو ہے کب دنیا سے چلی گئی، کب انتقال کر گئی. تو جواب ہے کہ مرزا فرحت اللہ بیگ جب 10 دن کے تھے. مرزا فرحت اللہ بیگ جب مرزا فرحت اللہ بیگ 10 دن کے تھے، یعنی یہ 10 دن کے ہی تھے کہ ان کی ماں ان کو چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی تھی. اگلا سوال ہے سوال نمبر 7. والدہ کے انتقال کے بعد مرزا فرحت اللہ بیگ کی پرورش کس نے کی. ان کے والدہ جب انتقال کر گئی تو پھر ان کو پالا کس نے. ان کو جو ہے ان کی بیوہ، جواب نمبر 7 ہے بیوہ پھوپھی حسن جہاں بیگم نے پرورش کی. یعنی ان کے جو پھوپھی تھی حسن جہاں بیگم، ان کے بھی شوہر انتقال کر چکے تھے، یہ بیوہ تھی، ان کو کوئی اولاد بھی نہیں تھی. تو انہوں نے مرزا فرحت اللہ بیگ کو اپنے بیٹے کی طرح پالا اور ان کی پرورش کی ان کی ماں کے انتقال کے بعد. یہ اگلا سوال. سوال نمبر 8 ہے مرزا فرحت اللہ بیگ کی بسم اللہ کس نے کرائی، یعنی ان کو سب سے پہلے استاذ، پڑھائی شروع کس استاذ کے پاس انہوں نے کیا. تو جواب ہے کہ حضرت سید ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی بسم اللہ یعنی پڑھائی شروع کروائی. اگلا سوال ہے سوال نمبر 9. مرزا فرحت اللہ بیگ نے قرآن مجید کن سے پڑھا، کس استاذ سے قرآن مجید انہوں نے پڑھا. تو جواب ہے مولوی قمر الدین صاحب. مولوی قمر الدین صاحب سے انہوں نے قرآن مجید پڑھا اور سیکھا. سوال نمبر 10 ہے مرزا صاحب نے جوڈیشل انٹرنس اور انٹرمیڈیٹ کا امتحان کس اسکول سے پاس کیا. تو اس کا جواب ہے کہ انٹرنس کا امتحان گورنمنٹ ہائی اسکول کشمیری دروازہ سے اور انٹرمیڈیٹ ہندو کالج سے 1903 میں پاس کیا اور 1910 میں جوڈیشل امتحان پاس کیا. یہ ان کی پڑھائی کا ہو گیا. آگے دیکھیے مرزا فرحت اللہ بیگ ہائی کورٹ کے انسپیکٹنگ افسر کب بنے. تو اس کا جواب ہے 1939 میں انسپیکٹنگ افسر بنے اور 1943 میں ریٹائر ہو گئے. اگلا سوال ہے سوال نمبر 12. مرزا صاحب کی کتنی شادیاں تھیں. اس کا جواب ہے کہ مرزا صاحب کی 2 شادیاں تھیں. پہلی شادی 1908 میں چچا ساجد بیگ کی لڑکی نسیمہ سلطانہ سے. دوسری شادی پہلی بیوی کے انتقال کے بعد نسیمہ سلطانہ کی بہن حمیدہ سلطانہ سے ہوئی. لیکن جب پہلی بیوی انتقال کر گئی، ساجد بیگ کی پہلی بیٹی نسیمہ سلطانہ جب انتقال کر گئی تو ان کی دوسری لڑکی حمیدہ سلطانہ سے انہوں نے شادی کی. سوال نمبر 13 ہے کہ مرزا فرحت اللہ بیگ کا انتقال کب ہوا. جواب ہے کہ مرزا فرحت اللہ بیگ کا انتقال 27 اپریل 1947 کو ہوا. جس سال ہمارا دیش آزاد ہوا تھا ان سے 3 مہینہ پہلے تقریباً یہ انتقال کر گئے. سوال نمبر 14 ہے کہ مرزا فرحت اللہ بیگ نے کون کون سی کتابیں لکھی. جواب ہے ان کی مشہور اور اہم کتابوں میں انشا، دیوان یقین، دیوان نظیر، میری داستان، میری شاعری ہے.
اس کے علاوہ کئی مضامین ادیبوں کے حالات اور خاکے لکھے، جس میں ایک مشہور خاکہ نذیر احمد کی کہانی کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی ہے۔ تو یہ سوالات ہیں 14 جو مرزا فرات اللہ بیگ کے حالات زندگی کے بارے میں ہے۔ آپ اسے لکھیں، جو ہم نے کل طریقہ بتایا آپ کو کہ ایک کاپی لیں، کاپی میں ان تمام سوالات کو ایک طرف اتاریے اور جوابات کو ایک طرف اتاریے، پھر اسے یاد کر لیجئے۔ یہ مرزا فرات اللہ بیگ جو صفحہ نمبر 3 ہے آپ کی کتاب کہکشاں کا، اس کا سبق ہے۔ آگے جو ہم پڑھائیں گے آپ کو وہ سبق پڑھائیں گے نذیر احمد کی کہانی۔ تو میری درخواست آپ سے یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں، جو آپ کے دوست ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، جنہیں آپ جاننے والے ہیں، وہ اگر اردو کی تیاری کرنا چاہتا ہے تو انہیں بھی اس چینل سے جوڑیں، تاکہ آسان انداز میں، آسان الفاظ میں اور صحیح جو اردو کی تیاری ہونی چاہیے اس طرح تیاری ہو پائے گی ان کی بھی، اور اچھے نمبرات سے انشاءاللہ کامیاب بھی ہوں گے۔ تو دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔